کس طرح میرے نبی نے تربیت فرمائی، کس طرح میرے نبی نے اتنی خونخوار اور اتنے مرنے مارنے والے مزاج کے لوگوں کو کیسے عالی اخلاق پہ پہنچا دیا۔ کیا عجب انقلاب ہے کہ جو قوم اخبار العرب ایک کتاب ہے 4 جلدوں، اس میں پڑھو عربوں کے واقعات، مارنے مرنے کے عجب عجب واقعات لکھے ہوئے، ایسی قوم میں صرف 118 آدمی کا نقصان کر کے سب کو غلام بنا دیا۔ 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 759 کافر قتل ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی قوم زیر ہو گئی جن کے لیے مار دینا مر جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 118 ٹوٹل قتل ہے۔ آپ کی غزوات اور آپ کی جنگ، صحابہ کی جنگیں، آپ کی جنگیں، ان سب کا مجموعہ 118۔ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوا، اور دوسری جنگ عظیم میں 1,35,00,000 آدمی قتل ہوا، اور آخر میں تباہی کے سوا نتیجہ کچھ نہ تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں انقلاب لائے ٹوٹل 118 آدمی کے نقصان کے ساتھ، جس میں 259 مسلمان شہید ہوئے، 759 کفار قتل ہوئے۔ جنگ خندق میں کتنی تکلیف ہے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اس جنگ کے بعد مکے میں قحط آیا تو اللہ کے نبی نے 300 دینار، بہت بڑی رقم، ابو سفیان کو بھیجی کہ مکے والوں کے لیے غلہ خرید کے تقسیم کرو۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قربان جاؤں محمد پہ، ہم اس کے قتل کے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا۔ ان اخلاق نے ان کو مسخر کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت سے لوگوں کو دل سے منظور نہیں تھی، لیکن ان کے اخلاق نے اور ان کے حلم نے لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دی اور دلوں کے اندر ان کی محبت اتر گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی زمین آپس میں ایک جگہ اکٹھی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے، جیسے ہوتا ہے وہ زمین کو ٹھیک کرتے ہوئے کچھ آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ کی زمین میں آ گئے، تو عبداللہ بن زبیر عوام الناس میں سے ہیں، عوام الناس میں سے ہیں، اب ویسے خواص ہیں دین کے لحاظ سے، لیکن اس وقت حکومت کے لحاظ سے تو یزید کو بلوایا کہ یہ خط پڑھو۔ انہوں نے خط پڑھا، کہ اس کا کیا جواب دوں؟ تو یزید نے کہا ایک دستہ فوج کا بھیجو جو اسے زنجیروں میں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ امیر المومنین سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس سے بہتر جواب دوں گا۔ تو انہوں نے ان کو خط لکھا۔ عربی زبان کا دستور ہے کہ متکلم اپنا نام، جو کاتب ہوتا ہے اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور مکتوب علیہ کا نام بعد میں لکھتا ہے، من طارق جمیل الی محمد عثمان، یہ ہے طریقہ۔ اور جب ادب اور احترام پیش نظر ہو تو پھر اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ جب صحابہ اللہ کے نبی کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، کیوں لکھا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے نام خالد بن ولید کی طرف سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا الی ابن حواری رسول اللہ من معاویہ ابن ابی سفیان، ان کا نام نہیں لکھا عبداللہ بن زبیر، کیا لکھا؟ حواری رسول کے بیٹے کے نام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے یہ خط ہے، آپ کا خط ملا، مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کے معاملے کو معلوم کرنے کے بعد۔ میں نے اس کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ اس جگہ پر میری جتنی زمین اور جتنی میری جائیداد اور جتنے میرے غلام ہیں سب آپ کو ہدیہ، اس کے بعد بھی کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے جب خط پڑھا تو کہنے لگے یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا، یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا۔ تو میرے عزیزو حلم بھی سیکھو، اخلاق بھی سیکھو۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرمائے، تابعین میں سے بہت بڑے تابعین، فرمایا کرتے تھے ہم نے حلم سیکھا جیسے ایمان سیکھا، ہم نے اخلاق کو سیکھا۔ وہ اپنے حلم میں مشہور تھے۔ تو اچھے اخلاق پہ جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے، جس کی 3 بات: درگزر کرنا، معاف کرنا۔ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ مضمون میں زندگی بھر نہ سمجھ سکتا۔ مجھے واللہ یہ سارا اس شخص کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اخلاق سیکھنے چاہیے، ورنہ کبھی اپنی کمی یہ محسوس ہی نہیں کی۔ پہلی دفعہ سفر کر کے پتا چلا کہ میں بد اخلاق اور مجھے اخلاق سیکھنے ہیں۔ 1986 میں پہلا میرا ان کے ساتھ سفر ہوا تھا، تو اس کے بعد مجھے 1971 میں 3 چلے لگے اور 1986 13 برس
یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بد اخلاق. اس بندے کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اوہو یہ تو بہت خلا ہے، اپنے آپ کو مکمل سمجھا ہوا تھا. اگر وہ شخص کی رفاقت نصیب نہ ہوتی تو یہ مضمون میری سمجھ میں کبھی نہ آتا. یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، یہ بڑا اوکھا مضمون ہے، جب تک کسی کو دیکھو نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ صحبت سے آتا ہے، صحبت سے آتا ہے، جس کو شیخ سعدی نے اشارہ کیا گلے خوشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوب برستم بدستم بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے کیزبوئے دلے آویز تو مستم مگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا، مجھے کتابیں حفظ تھیں اللہ کے فضل سے، تو اب بعد میں بھول گئی جب میں پڑھانے میں لگا ہی نہیں. میرے نصیب میں پڑھانا نہیں تھا، اللہ نے تبلیغ مقدر کی تھی، مجھے اس پر قناعت ہے اللہ کے فضل سے. تو میں تو کتابوں کا حافظ تھا. یہ درسی کتابیں، منطق جیسی فضول چیز مجھے یاد تھی سوائے کتبی نہ پڑھا معلوم سمجھ جاتی نہ پڑھا معلوم سمجھ جاتی، پتہ نہیں ہے کیوں نہیں صاحب. ورنہ سلم حفظ، شرح تہذیب حفظ، اس کے نیچے اور پتہ مرقات اور عیسیٰ غوجی، یہ ساری یاد. تو کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ بد اخلاق ہوں. اس آدمی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور انہیں سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو ہمارے دینی حلقوں میں عبادت ہے، اللہ کا فضل ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے. افراد ہیں، مجموعہ کوئی نہیں. افراد تو اللہ کے فضل سے پوری امت میں ہر جگہ رہیں گے ہیں اور آتے رہیں گے، مجموعہ کوئی نہیں. تو میں بتائیے میں نے مولانا سے میری شکایتیں عام طور پہ لگتی رہتی، تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا تو اس پر مولانا نے کہا اللہ کے بندے اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لے، تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کر. اللہ. تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 317 ہجری کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے احمد بن مہدی بن رستم. رستم سے پتہ چلتا ہے اجمی ہوں گے، عرب نہیں ہوں گے. رستم عرب نہیں نام رکھتے. اس کو 317 میں ان کا انتقال ہے، اور ابن کثیر نے ان کو البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے. البدایہ میں جس کو جگہ ملی ہے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. انہوں نے طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے. طلب علم 3 لاکھ. تو ابن کثیر نے ان کے علم کے فضائل بیان نہیں کیے، جس وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ عجب وجہ ہے. جس وجہ سے احمد بن مہدی بن رستم البدایہ میں جگہ پا سکا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، یہ بڑھاپے میں ایک لڑکی آ گئی محلے کی، کہ حضرت میں حاملہ ہوں گناہ سے، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، تو میری عزت بچا دے. انہوں نے کہا بیٹی تو گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی. تو انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا فلاں سے نکاح ہے. تو بڑھاپے میں کوئی جو 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو کیا خیال ہے اس کو کتنا کچھ سننا پڑے گا. جی گھر والے ہی نے بڈھے والے کی تو شوق چڑھے ہے بھائی. یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فیصلہ باد کے پرانے ساتھی وہ بیچارے ان کی بیوی مر گئی، ان کو شادی کا ہوا صرف کوئی خدمت کرنے کے لیے، تو سفید داڑھی، تو وہ چلے گئے رشتے کے لیے. تو وہ جو لڑکی ماں کہنے لگی ہاں بھائی کون ہے رشتہ لینا؟ انہوں نے کہا جی آپ بزرگ. کہتے ہیں شرم نہیں ہم بھی تو رشتہ لینا. انہوں نے ساری اپنی عزت داؤ پہ لگا دی اور اپنی پگڑی اچھال اور ہر تانا اور تیر سہ گئے اس بچی کی عزت بچانے کی. بچہ پیدا ہوا، انہوں نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور بیٹھ کے آنے والوں کی مبارک وصول کی. اور پھر کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیسی شادی ہے، جاتا تو ہے نہیں ان کے اس کے گھر، تو پھر یہ اعلان کیا کہ بھائی ہماری طلاق ہو گئی، ہم نے طلاق دے دی. اتنے خوبصورت طریقے سے اس بچی کی عزت کو سنبھالا کہ میں 1000 سال کے بعد اس کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا. اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کیا ماہانہ، بہت بڑا وظیفہ ہے 2 دینار. 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا. وہ بچی آئی اور 24 دینار آ کر ان کے حوالے کر دی کہ حضرت آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی بہت کافی تھا، یہ پیسہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس دیں. ان کا بیٹی میں نے تجھے ہدیہ کیا ہے، اب یہ میں واپس نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ تیرا گھر آباد کرے، تو اس کو لے جا. اس قصے پر البدایہ میں احمد بن مہدی بن رستم کو جگہ ملی ہے کہ اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لے. چلو اگر اتنے بڑے اخلاق تک ہم نہیں پہنچتے تو اتنا تو ہو جائے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، پگڑی نہ اچھلے، عیب نہ اچھالے جائیں. اس پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے. تہجد پر، ذکر پر، تلاوت پر، علم پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے. تبلیغ پر، تصنیف پر، تالیف پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے.
دین اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بنی اتمم. یا رسول اللہ مت دین؟ ایک سائل پوچھتا ہے. آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کا نام دین ہے. ایک سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، دوسرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. یہ زبان کے زہر سے بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو. یہ جب ڈنگ مارتی ہے نا تو آدمی قبر میں بھی تڑپتا رہتا ہے. میرے نبی پر طائف والوں نے پتھر برسائے اور خود آپ نے کہا. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کا طائف میں. جب طائف والے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، صبح شام کھانا، ساتھ شرکت، یہ سب کچھ ہوا. ہے پتھر کے زخم بھول گئے تھے. اور جب آپ مکے پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو 2 قریشی آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، راستے میں ملے. حضرت عباس پہلے، عبداللہ بن عباس ان کا خاندان کا، بس تم آخری مہاجر، تمہارے بعد ہجرت ختم. 2 اور خاندان کے. کون؟ عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی زاد عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی کے بیٹے. اور کون؟ ابو سفیان بن حارث، تایا کے بیٹے. ایک ابو سفیان وہ حرب بن، یہ ابو سفیان آپ کے خاندان کے ہیں. یہ دونوں آئے اور آ کر خیمے پر اندر پیغام بھیجا کہ اجازت چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا تو چڑھ جا آسمان پر سیڑھی لگا کے اور اللہ سے پرچہ لے کر آ جس پہ مہر لگی ہوئی ہو، 4 فرشتے تیرے ساتھ آ کر گواہی دیں تو بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا. یہ وہ ہے جس نے مجھے یہ کہا تھا. اور ابو سفیان وہ ہے جو میری برائی میں اشعار کہا کرتا تھا. طائف کے پتھر بھول گئے اور زبان کے تیر نہیں بھولے. آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تاریخ میں 2 جگہ وہ کردار ادا کیا ہے کہ قربان جائیں ان کے فہم، فراست، دانائی. ایک حدیبیہ پر اور ایک یہاں. اگر ام سلمہ کہتی واقعی بڑے بدتمیز ہیں تو گئے تھے. یہ جو بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ عام طور پہ الٹی خبریں سنانے والے ہوتے ہیں، خیر کی کوئی خبر نہیں سناتے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہ 2 واقعے عجب ہیں تاریخ میں. ایک حدیبیہ کے مقام پر جب آپ نے کہا سر منڈاؤ، جانور قربان کرو تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ اندر آ کر کہنے لگے عجب بات ہے، میں کہتا ہوں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے بدتمیز ہیں تو سارے ہلاک ہو جاتے. تو ام سلمہ نے فوراً وکالت کی یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے جان نثار، ان پہ صدمہ اتنا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. آپ باہر نکل کے سر منڈائیں، جانور ذبح کریں، وہ خود ہی کر لیں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. جا کے سر منڈایا، جانور ذبح کیا. صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایک بولنے سارا تقدر بشاشت میں تبدیل کر دیا. یہاں بھی یہی ہوا. ام سلمہ کہتی ہاں وہی تو گستاخ آ گئے، دفع کرو ان کو. تو گئے تھے جہنم میں. کہ یا رسول اللہ ایک آپ کے چچا کا بیٹا، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کا خون ہے، آپ کیوں ان سے درگزر نہیں فرماتے؟ اتنی منت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اچھا انہیں اندر آنے دو. ان کی سفارش پر ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور ان کا اسلام قبول کیا اور ان سے بیعت لی. زبان کا زخم نبی کے اندر بھی اتنا گہرا گھاؤ کر دیتا. تو عوام کا رونا کیا، میں تو دینی حلقوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسوں والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے. نہ زبان پہ قابو ہے نہ دل کے جذبات پہ قابو. 1 مہینہ جو تہمت لگی رہی حضرت اما عائشہ پر اور وہی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ بتانا تھا کہ زبان کتنی طاقتور چیز ہے، یہ جب منفی چلتی ہے تو کتنی آگ لگ جاتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی مریسی کے غزوہ سے جب واپسی ہو رہی تو اس نے بات کی. اسی وقت اللہ قرآن اتار کر جب بکواس کر رہا اس کو مارو کوڑے. قرآن خاموش، وہی خاموش. اللہ پاک نے جبریل کو روکا ہوا اور نیچے آگ لگ رہی. اما عائشہ پہ تہمت لگ گئی اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ زمین آسمان لرز اٹھے اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ اللہ کے نبی پریشان ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا آگ تھی جو بھڑکتی. اللہ کے نبی ممبر پر، سارا قصہ کیوں سنا، دیر ہو رہی. آخر اللہ کے نبی ممبر پر آئے. ایک بات اور سنا دوں، جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو وہ گھر آئیں گئی تھی باہر حاجت کے لیے. گھر آئیں کہ مجھے تو پیشاب بھول گیا، چڑھ گیا اوپر. تو میں نے آ کر ام رومان اپنی ماں سے پوچھا یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ماں کہا ہاں بیٹی یہ بات ہو رہی ہے. کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ کہا ان کو بھی پتہ ہے. کہ میری چیخ نکلی اور میں گری بے ہوش ہو کے تو اوپر ابوبکر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے میری چیخ سنی تو نیچے آئے. کہ کیا ہوا؟ تو ام رومان نے کہا پتہ چل گیا اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے. تو ابوبکر نے صرف ایک جملہ کہا سبحان اللہ.
یہ کام تو کبھی ہم نے کفر میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کیسے من؟ اور ایک مہینے میں صبر صدیق پہ قربان جاؤں، ایک دفعہ بھی جا کے اللہ کے نبی زنی کا میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کا منہ بند کرو۔ زبان کی لغزش کتنی آگ لگاتی ہے، اور مولویوں کا کام بولنا ہی ہوتا ہے، اگر ناپ تول کے نہ بولے تو آگ بھی بھڑک سکتی ہے اور گلشن میں بہار بھی آ سکتی ہے۔ اسامہ کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا، علی کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا، آپ کی باندی کو بلایا جا رہا ہے، بریرہ کو، تو کیا کہتی ہے عائشہ کے بارے میں؟ پھر آپ ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں نبی کے حوصلے پر، زبان سے کبھی ممبر پر اپنے نام لے کے کسی کو نہ اچھالا نہ رسوا کیا کہ لوگوں میں کیا کہوں۔ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا، ورنہ سب کو پتا تھا یہ بیٹھا عبداللہ بن ابی اسی کا کارنامہ ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں اگر میرے اوس میں سے میں اس کمبخت کو ابھی قتل کرتا ہوں، اگر خزرج میں سے ہے تو آپ بتائیں ہم اس پر چڑھائی کرتے ہیں۔ ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ وہ اوس میں سے نہیں ہے اس لیے تو یہ کہہ رہا ہے، اگر اوس میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ تو پیچھے اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، کہا سعد تو بھی منافق ہے کہ جو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے سامنے آگ بھڑکی پیچھے زبان کا بول ہے، دونوں طرف سے تلواریں نکلنے کو ہیں اور گتھم گتھا ہونے کو ہیں۔ تو آپ نیچے اترے، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی چپ کرایا، ان کو بھی چپ کرایا۔ مسجد الرسول میں نبی کے سامنے ہوا ہے اور یہ اس ناگن کا زہر ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کی، ابو بکر اور ام رومان بیٹھے تھے اور ام عائشہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی، 3 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور ایک انصاری عورت آ کے وہ بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ تو آپ نے آ کر کہا عائشہ ان کنت قد تعرفت ذنبا فاستغفر اللہ۔ کیسے ترجمہ کر، اے عائشہ اگر اس سے قصور ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس حد تک تاثر قائم ہو گیا، اور اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری پاکی بیان کرے گا۔ تو عائشہ کہتے میرے آنسو خوش ہو گئے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا ابا میری بات کا جواب دو۔ تو ابو بکر کانپ گئے، کہا بیٹی میں کیسے جواب دوں؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تو بول میری گواہی دے، کہا میں کیسے گواہی دوں؟ تو پھر کہنے لگے، میں نے پھر خود کہا سچ کہوں تو مانو گے نہیں، جھوٹ کہوں تو اپنے آپ پہ الزام لگاؤں، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم میں نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس میرا صبر ہے، میں اللہ کو اپنا شکوہ سناتا۔ کبھی میری یہ بات مکمل ہوئی تھی کہ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتر گئی، تو میں نے دیکھا اپنے باپ اور ماں کو ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، لگتا تھا بس ابھی جان نکل جائے گی، ابھی مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو قصہ ہے اس کے پیچھے حقیقت کا ہے سوائے میرے، اور مجھے پتا تھا میں مطمئن تھی، لیکن میرے ماں باپ مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ جب تک وحی اتر رہی تھی میرے ماں باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر فرمایا عائشہ ابشری فقد جاء اللہ ببراءتک، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے لیے خود گواہ بن کے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو شہد شاہد من اہلہا، تو ایک بچے نے گواہی دی، جب اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ کچھ 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری اس واقعہ پر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زبان کتنی زہریلی چیز ہے۔ تو یہ طلبہ میں مرض عام ہے، اچھالنا، غیبت، تنقید، استادوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی غیبت کرتے۔ عوام یا خواص ہوں، یہ زہر ہے جو پھیلا ہوا ہے، یہ آگ ہے جو سلگ رہی ہے، ہڈیوں میں دھواں بھر دیا، گھروں کے گھر اجڑ گئے اس ایک زبان کے غلط بول کی وجہ سے۔ تو دین شروع ہوتا ہے بندگی سے، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ جیسے تم ضرب یضرب ضربن سیکھتے ہو، ایسے اخلاق سیکھو۔ جیسے طہارت کے مسائل سیکھتے ہو، نماز کے مسائل سیکھتے ہو، اور جیسے تحریر تقریر سیکھتے ہو، اول دوم سوم کے اعلان سنتے ہو، ایسے اللہ بھی اول دوم سوم کے اعلان کرنے والا ہے ایک دن۔ وہاں یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ اتنے نمبر لے لیا ہے تو اول آ گیا، اول آ گیا۔ تو عبادت بھی بنے اور اخلاق بھی بنے۔ چلو بس میری بات بھی مکمل ہو، تو میں بس اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا، اللہ نے بھی کہا بس کرو، بجلی چلی گئی ہے۔ میرے عزیزو، عبادت بھی بناؤ، نماز کو خوبصورت بناؤ، اور اخلاق بناؤ، میٹھا بول ہو، درگزر ہو، عزت دینا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے، جھکنا سیکھو، اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اور اس تبلیغ میں وقت لگاؤ، جس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اس سے آدمی اللہ کے دربار میں معظم اور محترم اور معزز بنتا ہے۔ وہاں تو صفات کا سکہ چلتا ہے، چیزیں تو دھری رہ جاتی ہیں۔ بس انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ۔
وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اسے چلے جانا ہے. کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی مخلوق یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی، کوئی بھی انسان یہاں زندہ رہنے نہیں آیا، بلکہ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے جو ایک وقت تک رہنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے. یہاں کسی کی عزت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہاں کسی کی شخصیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہاں کسی کا وجود ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو یہاں جینے کا، رہنے کا موقع دیا. بہت سارے لوگ یہاں جیتے رہے، کھاتے رہے، مگر اللہ کی طرف سے بلایا آیا وہ چلے گئے. جانے کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے دولت مند لوگ، کتنے شہرت یافتہ لوگ، سارے ہی لوگ آج قبر کے حوالے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کی لاشوں کو آج قبریں کھا رہی ہیں، وہاں کے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں. وہاں کے بہت زیادہ حسین و جمیل لوگ، ایسے لوگ جو اپنے حسن پر فخر کرتے تھے، ایسے لوگ جو اپنی دولت پر ناز کرتے تھے، ایسے لوگ جو اپنی عزت و روب و داب کی وجہ سے دوسروں پر ستم کرتے تھے، ایسے لوگ جو زمین پر اس طرح اترا کر چلتے تھے جیسے لگتا تھا کہ انہیں کبھی موت ہی نہیں آنے والی. مگر جاؤ ان قبروں کو دیکھو، جاؤ ان قبر کے کھنڈروں کو دیکھو. یہ کھنڈرات ہمیں بتلا رہی ہیں لوگوں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ہمیشگی کی دنیا نہیں ہے. وہ تمام مراحل جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا، قبر کے کھنڈرات ہمیں یہ کہتے ہیں اور نصیحت دیتے ہوئے جاتے ہیں، لوگوں موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. ہم بھی کسی زمانے میں بڑے عزیز تھے، ہم بھی کسی زمانے میں بڑے مغرور و متکبر تھے، ہم بھی کسی زمانے میں بڑے شہرت یافتہ تھے، ہم بھی کسی زمانے میں اپنی دولت پر ناز کرتے تھے. مگر دیکھو آج میری لاش کو کیڑوں نے کھا لیا، آج مٹی نے مجھے کھا لیا، آج میں قبر کے حوالے کر دیا گیا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام سیٹ کیا ہے، یہ پورا کا پورا نظام بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آنا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے. کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، کسی کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، کسی کی دولت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی کی شہرت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ زبردست حکمت والا ہے، ایک جھٹکے میں فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ایک آدمی ترنت قریب ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو ترنت دولت مند ہو جاتا ہے. ایک باعزت شخص اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو منٹوں میں اسے ذلیل کر دے. ایک چلتا پھرتا ہوا شخص اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحے میں اس کو جھٹکا دے دے اور موت کی نیند میں سلا دے. یہ ہے اللہ کی طاقت. اور دوسری طرف یہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے وقتی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں جانے کے لیے ہیں، تمام چیزیں ختم ہونے کے لیے ہیں. اسی لیے تو فقہا نے یہ بیان فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ لوگوں یہ دنیا مسافر خانہ ہے. جس طرح ایک توشہ راہ آدمی سفر کی حالت میں لے کر چلتا ہے، بس اسی طرح کا توشہ راہ پر قناعت کر لینا چاہیے. زندگی کے ایام کو اللہ کو خوش کرنے میں گزار دینا چاہیے. یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کیسے میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا تو قبر کی راحت ملے گی، اللہ راضی ہو گیا آخرت کی سربلندی ملے گی، اللہ راضی ہو گیا تو جنت ملیں گی. ایسی جنت ملے گی جہاں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عظیم الشان نعمتیں جنت میں ہوں گی جس کے بارے میں نہ تمہارے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا اور نہ تم ابھی سوچ سکتے ہو.
بڑے عظیم نعمتیں. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کو خوش کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنے والے، ان کے لیے اللہ نے حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت جنت سجا کر رکھی ہے. ایک ایسی جنت سجا کر رکھی ہے جہاں ہر طرح کے آرام کی چیزیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. الگ الگ تخت بنا رکھے ہیں، ہر طرح کے پھل بنا رکھے ہیں. خدمت کے لیے انسان، خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے لڑکے تیار کر رکھے ہیں. تسکین قلب کے لیے مردوں کے لیے حوریں بنا کر رکھی ہیں. ایسی حوریں جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، جن کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ زمین پہ جھانک دے تو پوری جہان روشن ہو جائے. سمندر کے پانی میں اگر تھوک دے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور اگر وہ اپنی انگلی بھی دکھا دے تو لوگ اس کی تاب لا کر بے ہوش ہو جائے. اس طرح کے حسین و جمیل خواتین اور حوریں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور تمام لوگوں کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دین دنیا کی سرخوری نصیب فرمائے، آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرمائے، قبر کے سوالات میں آسانی فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے قبر کی زندگی میں راحت ملے، قبر میں جانے کے بعد آرام ملے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. کیا طرز ہے. عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سورہ الحاقہ نوافل میں تلاوت فرما رہے ہیں، اور عمر پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہے ہیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. کیا خوبصورت انداز ہے. تو حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، ہوئے ہوئے ہوئے، کتنا بڑا شاعر ہے. اب آپ اس کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا پردے کے پیچھے ما اشعرہ، وہ بہت بڑا شاعر ہے. کہ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو یہ شاعر نہیں ہے، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ کلام رسول ہے، یہ قول شاعر نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اچھل کر کہنے لگے ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، میرے دل کی آواز کو اتنی دور سے سن لیا. تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. حضرت عمر کو جو پہلا تیر لگا نا وہ یہاں لگا اسلام. یہ کیا پڑھ رہی تھی فاطمہ کا تو ناپاک ہے، نہا کے اچھا میں نہا لیتا ہوں. سناؤ، دیکھو یہ لکھا طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. جب لا الہ الا انا پر پہنچے تو قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایسے کانپنے لگے تھر تھر کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ جہد کی ضرورت ہے. تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق نصیب فرمائے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے اس کی حلاوت تو ہے، اس کی مٹھاس تو محسوس. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، قرآن کی آیات سن کر ایمان بڑھ رہا ہو، اتنا تو ہونا چاہیے. تو جو کرے گا اللہ دے دے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. یہ ایک آیت اتری، ایک بدو ابو عبید آیت پڑھ رہے ہیں، ایک بدو قریب سے گزر رہا ہے اور اپنے اونٹ پہ سوار ہے، اور یہ وہاں پڑھ رہے ہیں اور یہ وہاں یوں گزرا، اس کے کان میں آیت پڑھی ہے، اونٹ سے نیچے گرا اور سجدے میں چلا. ایمان ہے نہیں ہے، عرب کلام جانتا ہے. تو ابو عبید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جو تو نے پڑھا میں اس کو سجدہ کر رہا. یہ انسانی کلام نہیں ہے.
اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، اس میں کیا خوبصورتی ہے؟ جو کہا گیا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کھل کے کہو، تو اس میں کوئی تمہارا دل ہلا ہے؟ تو اس کا سارا حسن کس میں؟ ترجمے میں نہیں، اصل کلام میں۔ میں صرف تمہیں مثالیں سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا اب اس کے اندر میں کیا خوبصورتی ہے؟ صدع، صدع، یہ مادہ ہے صدع، اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا تھا، فاصدع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ یہ اس فاصدع کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا۔ صدع کسے کہتے ہیں؟ شیشہ توڑنے کو صدع کہتے ہیں، شیشہ توڑنے۔ کیا سارا بھی کہتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ صدع کا لفظ صرف شیشہ کے ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ جو بعد میں جڑ نہ سکے۔ صدع پھٹنا، پھاڑ دینا، پھاڑ دینا۔ جب تمہیں درد ہوتا ہے نا سر میں، تو میرا سر پھٹ رہا ہے، میں تو 40 سال سے سر درد کا مریض ہوں۔ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کبھی کہتے میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، کہتے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے۔ اور جب سر میں درد ہوتا ہے کہتے میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا تو ہر چوتھے دن پاٹتا پہ میں بڑا پتا ہے۔ صدع پھٹ جانا، پھاڑ دینا، اور صدع اس پھاڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے۔ یہ صفت صرف شیشہ میں ہے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر جڑ نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی جو دھاتیں ہیں اس میں صرف شیشہ ایک ایسی دھات ہے، اگر یہ ٹوٹے تو پھر یہ جڑ نہیں سکتا۔ اس لیے دل کو بھی شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں جڑتا ہے، یہ بڑی اوکھی جیش ہے۔ تو صدع ایسا توڑنا کہ جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے، اور یہ صرف شیشہ ہے۔ صدع الزجاج، گلاس توڑ دیا۔ کیا سر الزجاج بھی ٹھیک ہے۔ اب فاصدع بما تؤمر، میرے حبیب میرے امر کے ساتھ کفر پہ ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک جڑ نہ سکے، یہ آپس میں جڑ نہ سکے، یہ پارا پارا ہو جائے۔ یہ وہ حسن تھا جس نے بدو کو ٹھا زمین پہ گرایا۔ تو اب پہلے اور اب میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے اس آیت کے بارے میں؟ کیوں؟ جو کہا ہے کھل کے کہو، یہ میں نے پہلے بتا دی، اب میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی، تو اب اور بعد میں کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق قلم نصیب فرمائے کہ جو دل کے تاروں کو چھیڑ دے اور سارا وجود سرشار ہو جائے، اور رونگٹے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ کی محبت اترے اور گوٹی گوٹی پھڑکے۔ تو اس کلام میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں یہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ ابا بکر دعوتک لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان امرت وان نهيت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق اذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال اذا عريت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من اردت وكنز لا تخاف عليه للشا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص عنده كفا شددت فلو قصدت من حلواه طعما لاثرت التعلم واجتهدت ولا الهاك عنه عنيف راض ولا خضر بزينتها فتنت ولم يهلك عنه هوى المتاع ولا دنيا بزخرفها كلفت۔ یہ ابو اسحاق البیری کا قصیدہ ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے کہ بیٹا علم سیکھ ہے، اس کے فائدے بڑے ہیں، سارے اس نے فوائد بتائے ہیں کہ تجھے وہ کچھ ملے گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں مل سکتا۔ ایک تو یہ آپ کے لیے خاص طور پر بات ہے۔ اگر دوسری بات وہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی سارے مجموعے کے لیے ہے، سارے قرآن اور حدیث کا خلاصہ میں نے 2 حدیثوں میں پایا۔ ممکن ہے غلط ہو، چونکہ یہ میری اپنی سوچ ہے، اس لیے میں پیچھے سے کوئی بات ملے تو وہ پھر مضبوط ہوتی ہے، لیکن خود کوئی سوچ آئے تو وہ تذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر سارے 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 2 حدیثیں، بنی الاسلام علی 5 اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ان 2 حدیثوں میں میرے نبی نے دین کی ابتدا بتائی ہے اور دین کی انتہا بتائی ہے کہ یہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے اور یہ مکمل کہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، اب اس کی تفصیل میں چلتے جاؤ۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، پھر اس میں سے 4800 کو اپنی کتاب میں جمع کیا، پھر اس میں سے 4 کو میں نے بطور خلاصہ کے جمع کیا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تو مضبوط بات ہے کہ بہت بڑے آدمی کی ہے۔ اور لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، اور الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ 4 حدیثیں 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں۔ ایسے یہ میں ان 2 حدیثوں میں دیکھتا ہوں، ایک حدیث ابتدا بتاتی ہے، ایک انتہا بتاتی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں۔ تو بنیاد آ گئی، اور جب بنیاد بنتی ہے تو پھر اوپر گھر بھی بنتا ہے، کہ صرف بنیاد کو گھر کرتا ہے۔ کوئی بنیادیں بھر کے کہیے میرا گھر ہے جی، تو کوئی کہے گا
جناب تھوڑا گھر میں رنڈ کتنے تو بنیادیں بڑی ہیں. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزیں, ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, ایک نماز, ایک زکات, ایک روزہ اور ایک حج. شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اقام الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ, صوم رمضان, حج البیت. 5 چیزیں یہ دین کی بنیاد ہیں. کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے, نماز 5 وقت فرض ہے, روزہ 30 دن فرض ہے سال میں, زکات پیسے والے پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے, حج مالدار کی زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے. تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اوپر گھر اتنا مضبوط بنے. تو یہ میرے آپ کی سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادیں ٹھیک ٹھاک اچھی طرح کنکریٹ سے بھریں, لوہا ڈالیں, سریا ڈالیں, تاکہ وہ اوپر جو عمارت کھڑی ہو تو اعلیٰ کھڑی ہو. خشت اول اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پھر تا ثریا جو دیوار ہے وہ ٹیڑھی چلتی ہے. تو پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان, نماز, زکات, روزہ اور حج. ایمان میں اتنا درجہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا آ جائے, اور اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے سر جھکانا آ جائے, اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اللہ کے رسول کی روکی ہوئی چیزوں سے بچے. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پڑ گئی. ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عبادت میں نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی چاہتا ہے, اقم الصلاۃ لذکری, مرد, عورت, عالم, متعلم, متعلمہ, معلمہ, نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے, نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے. ذکر عربی زبان میں یاد کو کہتے ہیں, یاد, جس کا ابتدائی درجہ زبان ہے سبحان اللہ, اور آخری درجہ دل ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو. بیٹھے بیٹھے جب گھر یاد آتا ہے مسافر کو تو وہ دل میں ایک کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے گھر گوال منڈی گوال منڈی گوال منڈی, زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے چبر جی چبر جی چبر جی. تو ذکر اصل دل کا کام ہے, زبان اس کا ابتدائی درجہ ہے. اقم الصلاۃ لذکری, میرے بندے نماز ایسے پڑھ کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں, میری یاد والی نماز. اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ میرے نبی جب نماز میں آیا کرنا تو فارغ ہو گیا کر. فارغ اس کو کہتے ہیں فارغ ہونا. چند قطرے جو تھے نا وہ بھی نکل گئے. جب میں نے ایسے کیا تھا تو کچھ قطرے باقی تھے, جب یوں کر دیا گلاس الٹا کر دیا تب ایک اس میں کوئی ایک قطرہ باقی نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں فراغ. کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا, کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا, اس کا نام ہے فراغ. جب طالوت نے دیکھا جالوت کا لشکر لاکھوں میں اور یہ رہے گا 313, تو پھر طالوت نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا. یہ نہیں کہا ربنا صبرنا, یا اللہ ہمیں صبر دے. کیا کہا افرغ علینا, یا اللہ تیرے خزانوں میں جتنا صبر ہے نا سارا ساڈے تے پا, ان گزارا نہیں ہونا ساڈا, سارا ہی ساڈے تے ویلا کر خزانہ اپنا ساڈے تے آج. افرغ علینا, یا اللہ مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے, سارا صبر ساڈے تے, ساڈے تاں کوئی سی لڑ سکنا نہیں تے نس جاونے. فراغ فإذا فرغت, میرے حبیب جب تو میرے پاس آیا کرنا تو تیرا دل یوں فارغ ہو, اس میں تبلیغ کا غم بھی لے کے مت آ, اور اس میں انسانوں کی ہدایت کا فکر بھی لے کر مت آ, بس اب تو اور میں ہونی چاہیے. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گیا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ مومن خان مومن کا شعر ہے. تو غالب نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کہا مومن خان سے کہ یہ ایک شعر میرے نام کر دے اور میرا سارا دیوان میں اپنے نام کر دے, میں اپنا سارا دیوان تیرے نام کرتا ہوں, ایک شعر یہ میرے نام کر دے. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گیا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اقم الصلاۃ لذکری منتوشدم منتوشدم من جاشدم تو تنشدی فاقسنا گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. بس تم بس, یہ نماز اللہ ہم سے چاہتا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے, یہ تو دوزخ میں جائے گا. ایک وہ ہے جو غفلت کے اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے, جیسے باہر ویسے ہوتا ہے, اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی جیسے ہم لوگ ہیں. ایک وہ جو پڑھتا ہے کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے, اس کی معافی ہو جائے گی, درگزر ہو جائے گی. ایک وہ ہے جب وہ پڑھتا ہے تو بس اللہ کا ہو جاتا ہے. یہ وہ نماز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اقم الصلاۃ لذکری. اور ایک وہ ہے جو نبیوں کی نماز ہے, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ نماز کہتے ہیں کہ کیسے بنے, تو بڑا مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن کرو گے تو آسان ہو جائے گا. 3 کام کر رہے یہ نماز اللہ دے دے گا. 3 کام, زیادہ نہیں, 3 کام. نظر کی حفاظت کرے, نظر غلط نہ جائے. زبان کی حفاظت کرے, زبان پہ غیبت اور تنقید اور تحقیر اور تذلیل کے بولنا ہے, اور منہ میں حرام لقمہ نہ جائے. اور کان کی حفاظت کرے, کسی کی برائی نہ سنے, کسی کی کمی نہ سنے. چند دن میں اس کی نماز میں طاقت پیدا ہو جائے. جو یہ کر لے 4 مہینے میں اپنی نماز میں بہتری محسوس کرے. زبان پہ پہرا رکھو, غیبت سے بچاؤ اپنے آپ. یہ نیکوں کا عام مرض ہے. تبلیغ والے, علم والے, مدرسوں والے, خانقاہوں والے, اب ان کو شیطان آ کر کہے گا زنا کرو, یہ نہیں آ کر کہے گا شراب پیو, تو پاگل ہے جو یہ سودا دو, اس کو پتا میں نے کون سا سودا کس کو بیچنا ہے. وہ تمہیں غیبت کا سودا بیچے گا اور بے خطا تمہیں گاہک بنائے گا. 3-4 نوجوان میرے ساتھ تھے ایک سفر میں,
تو میں ان سے مذاکرہ کرتا رہا کہ غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں. تو 3 دن کے بعد انہوں نے نیت کی کہ اچھا جی انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے. 3 دن تک نیت ہی نہیں میں ان سے کروا سکتا. پھر جب انہوں نے نیت کر لی نا تو ان میں سے ایک کہنے لگا مولوی صاحب جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ پھر ہم باتیں کیا کریں، کیا بولیں گے پھر؟ تو زبان پہ پیرا بٹھا دو، اس سے غیبت کے سوا، اس سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلے. ہنسی مذاق کا بول منع نہیں ہے، غیبت، تحقیر، تدلیل یہ منع ہے. کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کے عیب نہ سنو، نماز خوبصورت ہو جائے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کو بے داغ بناؤ. یہ تو ہر وقت کا کام ہے. زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے. روزہ سال میں 1 دفعہ 30 دن کے لیے آتا ہے. اس میں اس کی بھی صفات اپنی جگہ پر مطلوب ہیں. ابھی اختصار کے ساتھ میں نے صرف 2 چیزوں کا بتایا. یہ بنیاد ہے، یہ میری بھی ضرورت ہے اور تاجر کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے. بنیاد کے پڑ جانے کا نام گھر نہیں ہے. اس وقت جتنی مدارس کی محنت ہو رہی ہے، جتنی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، جتنے خانقاہوں کی محنت ہو رہی ہے، اس سے عبادات تو بنی ہیں، ابھی اخلاق نہیں بنی. اخلاق دوسری حدیث اب اس کے ساتھ جوڑو. یہ میں نے بتایا بنیاد، بنی الاسلام علی 5. اب دوسری حدیث کے ساتھ جوڑو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ آ کر پورا دین تمہارا مکمل ہو گیا کہ اچھے اخلاق پر آ کر دین مکمل ہو جاتا ہے. اور اچھے اخلاق ایسی عالی شان صفت ہے کہ اگر تم اخلاق میں 33 نمبر لو تو اسلام میں تم 100 نمبر والے بن جاتے. اخلاق کا پرچہ اتنا اوکھا ہے جو اس میں 33 نمبر لے لے. 33 نمبر تمہارے کتنے نمبر ہوتے ہیں پاس؟ کتنے تھے آپ کے بھی ہیں مدرسے میں؟ جو 33 میں پاس ہوتا ہے اس کو آپ شاباش نہیں دیتے ہیں، الٹا اس کو ڈانٹتے ہیں، بے وقوف تو نے مر کے پاس ہوا. جو 70 80 90 تک جاتا ہے وہ شاباش لیتا ہے. 33 نمبر والا خود بھی چھپتا پھرتا ہے. یہ تھوڑا کہتا میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. یہ تھوڑے کہتا بھائی یار مار مرا کے ہو ہی گئے ہیں، ہو ہی گئے ہیں. تو اسے کوئی فخر نہیں ہوتا کہ میں پاس ہو گیا. اچھے اخلاق میں 33 نمبر لینے والا، میری بات غور سے سننا، اسلام میں 100 نمبر والا بن جاتا ہے. چونکہ ابھی امتحان کا نتیجہ تھا تو اس کی مثال کے دے کے بتا رہا ہوں. اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے، اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کوئی عورت کسی عورت کو، کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. یہ اخلاق میں 33 نمبر ہیں. 33 نمبر، میری بات ذرا سمجھ میں آ رہی؟ 33 نمبر لینے والا اسلام میں کہاں گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل المؤمنین ایمانا، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. اخلاق میں کتنے نمبر والا؟ 33. اور اسلام میں کتنے نمبر پائے؟ 100. سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جب 33 نمبر پہ 100 نمبر مل گئے تو اگر اخلاق میں ایک آدمی آگے چلا جائے، کوئی عورت کوئی مرد اپنے اخلاق عمدہ بنا لے، تو پھر اسے کہاں جانا چاہیے؟ یہاں تو ویسے ہی پہنچانا بڑا شوق ہے، کپڑے لاتے گالی کرنی شروع کر دے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار. ساڑھے ملتان، میرا ضلع ملتان، ایک بابا بیٹھا ہوں ننگ دڑنگ پکھن بڑی پہنچی ہوئی سرکار. یہ وجہ واسطے یہ وجہ سرکاراں ہوندی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر کے بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. میں تمہیں بتاؤں آدمی کون ہے؟ ان الرجل من ادى الامانة اذا تمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرے اور کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے. یہ کامل درجے کا مسلمان ہے. اور اگر اس کے اخلاق ہی عالی ہو جائیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کے اور نبی میں نبوت کا فرق کرایا جاتا ہے. عالی اخلاق کیا ہیں؟ فصل من قطعک وتعف من حرمک وتعف عمن ظلمک. 3 چیزوں کا نام عالی اخلاق ہے. جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. یہ عالی اخلاق ہیں. یہاں پہنچنا ہے تو تب جا کر دین مکمل ہوگا. اور
ہمارا مزاج بن جاتا ہے مناظرے والا کہ جواب دینا ہی دینا ہے. مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، مثال مشہور ہے کہ نہیں، کہ چپ نہیں رہنا، بولنا ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابا ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما. ابو ذر دو کام بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں بے شمار، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن جنات و انسان ایسا عمل اللہ کو پیش نہ کر سکیں گے. کہ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ نے کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق. چپ رہنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، اور اچھے اخلاق. تو ہمارے دینی حلقوں میں، دنیاوی حلقوں کی میں تو نہ عبادت ہے نہ اخلاق. دنیاوی حلقوں میں نہ عبادت ہے نہ اخلاق. دینی حلقوں میں مدارس، تبلیغ، خانقاہیں، ان میں عبادت تو بنی ہے، ابھی اخلاق نہیں بنی، ابھی زبان پہ قابو نہیں، ابھی درگزر کرنے کا سلیقہ نہیں، ابھی غیبت سے بچنے کی طاقت نہیں، ابھی حقارت بھری نظروں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اور میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے، ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے. اور اخلاق میں سب سے بڑا کردار زبان ادا کرتا ہے، سب سے بڑا کردار زبان کا ہے. ایک بول دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک بول دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میٹھا بول. ایک کتاب لکھی ہے عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، الرسول المعلم. یہ معلمات اور علماء کو پڑھنی چاہیے. تو اس میں یہ اپنے مضمون میں اور کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، اس مضمون میں جو انہوں نے قلم اٹھایا ہے، انہوں نے بڑے نادر عناوین پر عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھائے ہیں. وہ کتاب پڑھنے کی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا التجافی عن دار الغرور. پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے. پہلی علامت، دنیا سے دل ہٹتا ہے. دنیا کی دوڑ، دنیا کا طمع اور اس کی حرص یہ دل سے نکل جاتی ہے. دوسری نشانی کیا ہے؟ والانابۃ الی دار الخلود. جنت کا شوق لگ جاتا ہے، ہمیشہ کے گھر کی رغبت پیدا ہو جاتی. تیسری نشانی کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول. مرنے سے پہلے موت کا غم سوار ہو جاتا ہے. تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. اگر راستہ صحیح طے ہو رہا وہ نور دل میں جاتا ہے، تین نشانیاں پیدا کرتا ہے. یہ تین نشانیاں آ رہی ہیں، ہماری منزل، ہمارا راستہ صحیح ہے. یہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی موڑ آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے. اس رکاوٹ کا سمجھنا، دور کرنا ضروری ہے. ورنہ ممکن ہے ہم لوگوں کی نظر میں علماء ہوں اور اللہ کی نظر میں جاہل ہوں. لوگ ہمیں علامہ کہیں، مفتی کہیں، خطیب کہیں، واعظ کہیں، محدث کہیں، مفسر کہیں، اور اللہ ہمیں نادان، ان پڑھ، جاہل لوگوں میں شمار کر رہا ہو. امکان ہے اس کے. تو لہذا یہ دل کی دنیا آباد ہو ایمان اور علم کے نور سے، اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے. اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے. اس میں جو دھکے کھاتا ہے اللہ اسے یہ روشنی بڑی وافر مقدار میں دیتا ہے. مجاہدوں سے گزرے بغیر روشنی پیدا نہیں ہوتی. مجاہدوں سے گزرے بغیر دل کی شمع فروزہ نہیں ہوتی. ہماری زبان کے شاعر ہیں خواجہ غلام فرید. وہ فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. تو سمجھ رہے ہو سکھ ریت روش منصوری نو ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو
ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو جو اس کی نفی نہیں ہو رہی، وہ تو خود بڑے عالم تھے، وہ کنز قدوری شرف ایک آیا کی نفی نہیں ہو رہی، اسی پر انحصار و اکتفا کر لو اور اپنے آپ کو سمجھو کہ منزل مل گئی، اس کی نفی ہو رہی کہ اس سے آگے ایک جہان ہے جو اللہ کی محبت اور معرفت پر کھلتا ہے۔ تو ہماری چونکہ پڑھنے پڑھانے کی زبان محبت بھری نہیں ہے، فنی زبان ہے، اصطلاحی زبان ہے، جو مدرسے کی زبان ہے وہ فنی ہے۔ انہوں نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے جنت کے دروازے پر، رک۔ وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بوئے تھے آتے میں نے کیوں کھلار لیا، کہیں گے یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس تم انگلی کا اشارہ کرتا جا، آج تیری تو فعل جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا، تیری ماں کی خدمت، جو تو نے ماں کی خدمت کر دی، بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا، ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر، یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے۔ پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، مدرسہ نہیں، خانقاہ نہیں، کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے، تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے، جس پر آج تیری تو فعل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ تیسرا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں باپ کے رشتے سے بننے والے رشتے، سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ، اور سب سے اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ سب سے عظیم رشتہ ماں باپ اولاد، سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب سے طاقتور رشتہ خامد اور بیوی۔ اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے، اللہ نے صرف خامد بیوی کے رشتے کو فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ بیوی سے بدتمیزی ہو رہی، بیوی خامد سے بدتمیزی کر رہی ہے، یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری، یہ رشتہ نہ توڑنا، یہ رشتہ نہ توڑنا، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اب نافرمان ہوں تو بھی اولاد ہے، فرما بردار ہو تو بھی اولاد ہے، دو بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑیں تو بھی بھائی ہیں، اور نہ لڑیں تو بھی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، لڑائی ہو جائے، خالہ بھانجا ہے، پھوپھی بھتیجا ہے، چاچا بھتیجا ہے، تایا بھتیجا ہے، باپ بیٹا ہے، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں، دادا پوتا ہے، نانا نواسا ہے، لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں۔ اخلاق برے ہو گئے، رشتے پھیکے پڑ گئے، لیکن رشتہ قائم ہے۔ لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازک ہے، جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے اب کچھ لگتا ہی نہیں، جیسے اب کچھ لگتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، سینکڑوں آیات، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ پھر اولاد کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتوں میں جو بدتمیزی سے چلتا ہے اوپر نہیں جاتا، ساری رات نفل پڑے، جا کے بیوی کو گالیاں دینے بیٹھ گیا، سارا ہی نیچے آ گیا، بیوی نے تسبیح نہیں چھوڑی ساری رات مصلے پر، اور جاتے ہی خامد سے بدتمیزی شروع کر دی، بکواس شروع کر دی، کوئی چیز اوپر نہیں گئی۔ دونوں کو ایک ایک فضیلت سنا دیتا ہوں۔ خامد بدتمیز، عورت نے صبر کیا تو امام غزالی کی روایت ہے اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ظلم سہنے کا اجر ملا۔ بیوی بدتمیز اور خامد صبر والا، یہ دونوں چلتے رہتے ہیں۔ بیوی بدتمیز، خامد صبر والا، برداشت کر گیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو کافر بیوی کے ساتھ نباہ کرنے پہ ملا۔ تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں، بیویاں کافر رہیں، طلاق نہیں دی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا، گھر سے نہیں نکالا۔ کتنے دیندار لوگ بچوں کو گھر سے نکال دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا، آپ کر دو، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا۔ ارے سینے سے لگانا سیکھو، زندگیاں بدل جائیں گی۔ زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق تھا، میرے رب کی قسم شوق کی نہیں، آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے، آپ کو معاشرت سمجھانے کے لیے، آپ کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔
11 گھروں میں شادیاں کی، مالدار سے کی، متوسط سے کی، غریب سے کی، تینوں رشتے موجود ہیں۔ خدیجہ مالدار ہیں، ان سے شادی کی۔ ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہیں، ابو سفیان۔ جویریہ قیدی ہیں، غریب، ان سے شادی کی۔ ام سلمہ سودا متوسط ہیں، ان سے شادی کی۔ بیوہ سے شادی کی خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ۔ پہلی شادی 40 سال کی عمر کی عورت سے، ایک منگنی ٹوٹی خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی کس سے؟ ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی، ان سے منگنی ہوئی، ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں منگنی ٹوٹے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، منگنی ٹوٹ۔ دوسری شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹی ہند، ایک بیٹا حالہ، خامند کا انتقال ہو گیا۔ دوسری شادی، پہلی شادی کے بعد دوسری شادی عقبہ بن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا، نام کہیں نہیں پڑا، ایک بیٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ 2 شادیاں سے بیوہ ہوئیں، ایک سے منگنی ٹوٹی، 2 سے بیوہ ہوئیں، اور تیسرا میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں شادی فرمائی۔ راستہ دیا ہے، راستہ دیا ہے، راستہ دیا ہے۔ اپنے خاندان میں شادی کی، قریش، خدیجہ، عائشہ، ام حبیبہ۔ خاندان سے باہر شادی کی، میمونہ، جویریہ، ہلالیہ، جویریہ، بنی مستلق۔ خاندان سے بھی باہر شادی کی، دوسری قوم میں، صفیہ، یہودی، بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی، حی بن اخطب کی بیٹی۔ تو رشتوں کو توڑنے والا، اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا، شب قدر اس کی اوپر نہیں جاتی۔ چوتھا دل میں نفرت پالنے والا، دل میں بغض پالنے والا، دل میں کینہ پالنے والا، اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا۔ یہ بھائیو، میں آخری اب اپیل کرنے لگا ہوں، اپنے دلوں کو نفرت سے دھو دو، بغض مٹا دو، مذہب کے نام کا، قوم کے نام کا، صوبے کے نام کا، کوئی لین دین کے نام کا، جو بھی نفرت ہے مٹا دو۔ امت بن جاؤ، 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 امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جو ہو پکے رہو۔ میں اسے نہیں چھیڑتا، لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھو، اوروں کے لیے سینہ کشادہ رکھو۔ یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، تو جنت تو خالی رہ جائے گی۔ ویلی جنت نو اللہ کی کرنا ہے؟ سینے کھلے رکھو، دلوں کی نفرتیں مٹھاؤ، دلوں کے بغض مٹھاؤ۔ رمضان کا مہینہ، مالداروں کو زکوٰۃ دو۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کے دو۔ زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے، اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان، اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی۔ خسرو پرویز ظالم، صفاق، اللہ کا نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھا، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے لگا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیریں نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ اب یہ اس کے کان میں کہہ رہی، آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر وہ کہا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا خسر خسر کرتے، وہ بھی کوئی بڑا کوئی پیودا پتر آئی، کہا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ جا رہا، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، کہنے کہ کتنا یہ کم وقت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے،
اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت ناقدر ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ ان کا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ اور ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانیاں۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں، امطر علیہم ابان حصادہم، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئیں خیمے پر بیٹھی، میں نے کہا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہا الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا، کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ اے بکرا کتھوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، بہت ڈانٹا۔ یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے کہ میں کوئی ہوٹل کھولے، چل پر جا باؤ۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا خامد آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں، یہ تو میں ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاسم رحمۃ اللہ زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پیچھے نا تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے، وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن